آج کی بات کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ وہ سال کا ایک جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ آخری تاریخ کو جو ان کا حق میں وقت ہوتا اس کو عزول کرتے اور ایک ایسی جگہ چھوڑ دیتے جہاں جنگل تھا اور جانوروں کا بسیرا تھا اور ساحل پر آ جاتے اور ساحل پر جو سب سے پہلے شخص اترتا اس کو اپنا حکمران بنا لیتے اور یہ ایک مدت سے ان کا دستور رہا۔ جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ ساحل کے بعد میرے ساتھ یہ کیا کریں گے اور بلا تعامل وہ اعزاز و تکریم اور وقار کے ساتھ تخت نشین ہو جاتا اور عیش و عشرت کرتا۔ ایک دفعہ وہ اپنا حکمران جنگل کے سپرد کرنے کے بعد ساحل پر آئے تو جو سب سے پہلا شخص ان کی دھرتی یعنی ان کے جزیرے پر اترا وہ بڑا دانا بینا شخص تھا اور پیشے کے اعتبار سے تجارت تھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم آج کے بعد ہمارے حکمران ہو۔ اس نے کہا میں تو تجارت کی غرض سے آیا ہوں، میں تو اصول سنت اور امر حکومت کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا دستور ہے اور ساری کہانی سنائی کہ ہم سال بھر تخت پر بٹھائے رکھتے ہیں اور سال کے بعد آخری تاریخ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، دوسری جانب ایک جنگل ہے وہاں اس کو ہم پھینک آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ضابطہ ہے، تم نہیں بھی مانو گے تو ہم زبردستی تمہیں تخت پر بٹھائیں گے، اگر تخت پر باندھ کر بھی بٹھانا پڑا تو ہم بٹھائیں گے۔ تو جب وہ مسترد ہوئے تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر تم میری بات ماننے کے لیے تو آمادہ ہوگے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم سال بھر آپ کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو تخت نشین ہوتا تھا وہ یہ بھول جاتا تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جو تخت نشین ہوتے ہی اس نے کہا کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں۔ بلائے گئے۔ کہا فوج کے کمانڈوز بھی بلائے جائیں، وہ بھی بلائے گئے۔ اس نے کہا جاؤ تم جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کر آتے ہو وہاں کے موذی جانوروں کو کاٹ دو۔ بلدیہ کے ملازمین کو کہا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ اور کانٹے دار جاڑیوں کو کاٹ دو۔ وہاں معماروں کا ایک گروہ بھیجا کہ وہاں جائے اور خوبصورت محل تعمیر کرے۔ وہاں پھلدار، پھولدار، سایہ دار درخت لگوانے شروع کر دیے اور پورا سال اس جنگل کو کٹوانے، اسے موذی جانوروں کو قتل کروانے، وہاں محل تعمیر کروانے، پھلدار، پھولدار، ثمر باغ، درخت لگوانے میں حکومتی مشینری کو لگائے رکھا۔ جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی بادشاہ کے پاس وہ آتے کہ اب تجھے اس جنگل میں پھینکنے جا رہے ہیں تو وہ چیختا روتا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہیں، میں تو موذی جانوروں کا لقمہ بن جاؤں گا، اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کے جنگل میں پھینک کر آتے۔ وہ کہتے ہم نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا، وہ بھی ہم علیحدہ بتاتے ہیں۔ جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس کو کہا کہ ہم تم کو وہاں پھینکنے جائیں گے، تو اس نے کہا زنجیروں کی کیا ضرورت ہے، میں خود چل کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھ کر تخت پہ اس فکر میں لگا رہا کہ جہاں اس نے جانا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہاں تو یہ ایک سال بھر کے لیے آیا ہے، بقیہ زندگی تو اس نے جنگل میں ہی کاٹنی ہے۔ وہاں بچھو ہیں، سانپ ہیں، وہاں موذی جانور ہیں، وہاں بیڑیے ہیں، چیڑنے پھاڑنے والے درندے ہیں، وہاں کانٹے دار جاڑیاں ہیں۔ تو وہاں وہ جاڑیاں کٹواتا رہا اور ایسے جانور مرواتا رہا اور وہاں کنویں کھدوائے، وہاں پھلدار پھولدار درخت لگوائے، وہاں محل تعمیر کروائے۔ تو اس نے خوشی سے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں تو خود چل کر اس جگہ پر جانے کے لیے تیار ہوں۔
कि अब वो जंगल और खौफनाक झाड़ियां नहीं रही, वहां एक खूबसूरत बाग बन चुका है। वहां मोज़ी जानवर नहीं रहे, वहां परिंदे चहचहा रहे हैं, कोयलों की दिल आवेज सदाएं हैं, वहां बुलबुल चहकते हैं। तो मैं तो वहां जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम भी एक ऐसे ही बादशाह की तलाश में थे कि जो मुस्तकबिल की बेहतरी का जामिन बने। तो कहा कि जनाब, आज से हम अपने कानून बदलते हैं, आप तख्त पर ही रहें। जिस तरह जहां जाना था वहां के लिए आपने पूरा साल मेहनत की, इसे गुलजार बना दिया, तो आप तख्त पर ही बैठिए और आज के बाद आप हमारे मुस्तकबिल हुक्मरान हैं और इस मुल्क को गुलजार बना दीजिए। रूमी फरमाते हैं, जिस तरह वो शख्स तख्त पर बैठा और तख्त पर बैठकर इसको फिक्र वहां की लगी रही जहां इसने मुस्तकबिल में जाकर रहना था। कहा कि काफिर दुनिया के तख्त पर ऐशो इशरत करता है, वो भूल चुका होता है कि मैंने बिला आखिर कहाँ जाना है। लेकिन सालेहा मोमिन ये दुनिया पर आराम से नहीं बैठता, इसका सारा ख्याल, इसकी सारी तवज्जो वहां होती है जहां इसने जाना होता है। इसलिए वो यहाँ बैठकर अपने कब्र के कीड़े मकोड़े खत्म करता है, यहाँ बैठकर वो कब्र के सांप काटता है, यहाँ बैठकर वो अपने अमाल के लश्कर बेज बेज के बिच्छू खत्म करता है। और जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी होती है। तो मेरे रब ने कहा कि हर जान ये देखे कि इसने आने वाले कल के लिए आज क्या भेजा है। फिर फरमाया, और अल्लाह से डर जा और जो तुम करते हो इससे तुम्हारा रब बाखबर है। नाजरीन, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।